لکما لمن الناصحین۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ پچھلی آیات مبارکہ میں ہم نے ذکر کیا کہ جناب آدم علیہ السلام کو اور رب کا جو اس کے ساتھ مکالمہ ڈبیٹ ہوا وہ اس معاملے میں تھا کہ میں تیرے لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ پھر جناب آدم کو رب نے فرمایا تو جنت میں رہنا شروع کر دی۔ پھر اس نے انہیں بہکایا۔ اب وہ جنت میں کیسے گیا، اس بات پر دو تین دلائل موجود ہیں، جس میں سے بعض علماء نے اسے ضعیف کہا ہے اس روایت کو، لیکن حافظ ابن کثیر، علامہ قرطبی جیسے جید علماء نے اسے سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اپنی اپنی سند کے ساتھ۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ سانپ جو تھا یہ پہلے 4 ٹانگوں والا ہوا کرتا تھا، سانپ، اور یہ اس وقت رب کی مخلوق میں سب سے حسین ترین جانوروں میں شمار ہوا کرتا تھا جو سانپ ہے۔ یہ جنت سے ایک دن باہر نکلا، واپس جانے لگا تو شیطان اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ شیطان اس کے پیٹ میں گیا، جب یہ جنت میں داخل ہوا اس درخت کے قریب پہنچا۔ اب اس درخت میں بھی اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا کہ وہ پھل کا درخت تھا، لیکن کثیر علماء کا یہی ماننا ہے کہ وہ درخت جو تھا وہ گندم کا تھا۔ اس کا دانہ حضرت آدم علیہ السلام تناول فرمایا۔ اب وہ دانہ لے کے ماں حوا کے پاس گیا، اس نے کہا دیکھیں کتنا خوشبودار درخت ہے، کتنا حسین درخت کا یہ دانہ ہے، ایسا کھائیے۔ اب جیسے انہوں نے کھایا اس دانے کو تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر کر دی گئی، ان کے کپڑے جو تھے، جو تن پر لباس تھا وہ اتر گئے۔ وہی اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا کیسے اس نے دانہ کھلایا، وہ دانہ جو تھا جناب حوا کو، جناب آدم کو اور ماں حوا کو۔ فرمایا شیطان نے ان کے پاس جا کے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور اتار لایا وہ دانہ جو ہے۔ اب وہاں پر اس نے اللہ رب العزت کی ذات کی قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم یہ میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں، یہ لیجئے دانہ کھائی۔ اب جب یہ الفاظ انہوں نے کہے، رب کی قسم تھی، اس نے کہا آپ کے سامنے کو رب کی قسم اٹھا کے بھلے جھوٹ بول دے، بلکہ ہوتا ہے جو لوگ عدالتوں وغیرہ کچہریوں وغیرہ کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جھوٹے گواہ وہاں پہ ملتے ہیں، پیسے نہیں اور گواہی دلوا دی، وہ قسم قرآن کی اٹھا لیتے ہیں، وہ ان کے اعمال ان کے ساتھ۔ بہرحال چونکہ اب وہ اگر وہ گواہ قرآن کے پہ ہاتھ رکھ دیں تو عدالت میں اس کی گواہی تسلیم کر لی جاتی ہے۔ اب وہ رب کا کلام ہے، اس نے رب کی ذات کی قسم اٹھائی، آدم علیہ السلام نے وہ تناول فرما لیا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، یعنی کہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کھایا، انہیں فریب سے وہ دانہ کھلایا گیا، دھوکے سے، کہ اس نے اللہ کی قسم دھوکے کے طور پر اٹھائی تھی، جس کی وجہ سے وہ دونوں اس کے باتوں میں آ گئے، دونوں حضرات، اس کی وجہ سے وہ دانہ کھایا تو ان پر وہ سارے معاملات ہوئے۔ فرمایا فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا تو ان کی شرمگاہوں کی چیزیں کھل گئیں، یعنی ان کے بدن پر جو لباس تھا وہ اتر گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دانہ کھانے سے کپڑے کیسے اتر گئے؟ یہ رب کی سزا تھی؟ نہیں، یہ رب کی سزا نہیں تھی، یہ اسی لیے ہی انہیں منع کیا گیا تھا کہ اگر تم اس دانے کو چکھو گے تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ تمہاری شرمگاہوں اور تمہارے اوپر جو کپڑے ہیں یہ اتر جائیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے، اسے نہیں پتا یہ پوائزن ہے، زہر ہے، اب وہ کھا لیتا ہے، اسے نہیں تھا پتا، اب اس نے جان بوجھ کر تو نہیں کھایا، اسے نہیں پتا تھا یہ زہر ہے، اس نے چکھ لیا۔ اب وہ زہر بھی اتنا تیز ہو، اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اسے میں چکھوں گا بھی تو میں مر جاؤں گا۔ اب وہ جو شخص ہے وہ زہر کو چکھ لیتا ہے غلطی سے،
اب اسے پتہ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ وہ شخص مر جائے گا. اس نے جان بوجھ کر، کون کہتا کہ میں جان بوجھ کر زہر کھاؤں؟ جان بوجھ کر تو کوئی زہر نہیں کھاتا. اسے نہیں تھا پتا، مثال کے طور پر اس پہ کسی چیز میں ملا ہوا تھا، اس کے گھر کے کھانے میں یا باہر اس نے کھایا اس میں وہ ملا ہوا تھا. اب اس نے جان بوجھ کر نہیں کھایا، معمولی طور پر مثال کے طور پر وہ سالن میں شامل تھا اور اس نے رات کو روٹی کھائی، وہ شامل میں اس میں شامل تھا سالن میں، وہ تو معمول کے مطابق کھاتا ہے. جیسے ہی اس نے وہ کھایا تھوڑی دیر بعد اس کی موت ہو گئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ زہر کا نتیجہ تھا جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کھایا، تو اس زہر کے نتیجے میں اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی. یہ اس کا نتیجہ تھا. اب یہ دانہ کھانے کا نتیجہ تھا کہ جناب آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو جو جنتی جوڑا پہنایا گیا تھا وہ اتار لیا گیا، یہ اتر گیا. یہ بیسٹ رہے گا کیونکہ وہ دانہ کھانے کے نتیجے کی وجہ سے ان پر یہ سارے رب نے پھر یہ انعامات ان سے ہاتھ ذرا پیچھے کیا، ان کے ان سے وہ سارے جو معاملات تھے دنیا میں وہ تشریف لائے، ان سے وہ کپڑے اتر، وہ دانہ کھانے کے نتیجے میں تھے، یہ رب کی طرف سے سزا نہیں تھی. پھر آگے ارشاد فرمایا فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، کہ ان کی شرمگاہوں کی چیزیں کھل گئیں، کہ وہ ان پر ظاہر ہونے لگی. واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ اپنے بدن پر جنت کے پتے لگانے لگے، چھپانے لگے اپنے ظاہر. بات ہے ایک شخص کوئی ہے وہ اس کے کپڑے اتار لیے جائیں، وہ خود کو سمیٹے گا تو ضرور، بچہ ہو نا چھوٹا، تھوڑی بہت عقل فہم ہو، اس کو کپڑے اتارو نا تو وہ باپ کے ماں کے پلو میں چھپ جائے گا، یہ ایسے بیٹھ جاتا ہے. اسے پتہ ہے کہ میری شرمگاہ ننگی ہو رہی ہے. یہاں پر اسے روک کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہماری ماں اور ہمارے باپ اماں حوا اور جناب آدم، جب ان کے لباس مبارک اتارا گیا تو انہیں پتہ تھا کہ ہم نے چھپانا ہے خود، یعنی کہ یہ حیا کا درس دیا ہے. سمجھیں تو کہ خود کو چھپانا یہ اماں حوا کی سنت ہے. آج جو یہ لوگ اٹھا کے بینر بازاروں چوکوں میں آ جاتے ہیں، خاص کر وہ میرا جسم میری مرضی والے، جسم اور مرضی یہ تو ہمارے ابا اور اماں نے یہ بتایا تھا کہ تمہارا جسم ننگا ہونے لگے تو اسے چھپا لو. میری سمجھ میں نہیں آتا یہ آدم کی اولادیں ہیں جو خود کو ننگا کر کے کہہ رہے ہیں ہمارا جسم ہم جو مرضی کریں. اسلام نے اجازت نہیں دی. اس ماں اور اس بیٹی سے پوچھئے، پڑھیے تاریخ عرب، ایران کی تاریخ پڑھیے. ایران کا جو لوگ تھے، باپ اپنی بیٹی سے نکاح کر لیتا تھا، اس سے اولاد پیدا ہوتی تھی. آپ کا ہندوستان ہے، ہندوستان کا جو ایریا تھا، یہ پڑھیے تاریخ اسلام سے قبل کی یہاں کی تاریخ ہندوستان. اگر شوہر مر گیا تو بیوی کو ساتھ جلا دیا جاتا تھا، بچوں کو بھی بعض جگہ ساتھ جلا دیا جاتا تھا. اگر بیوی کا شوہر مر جاتا تھا تو بیوی کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اسے بھی پکڑ کر ساتھ باندھ کر جلا دیا جاتا تھا. یہی عورت کی عزت ہندوستان میں تھی. ایران کی میں آپ کو بتا چکا ہوں. بڑے بڑے لوگ ارسطو کے مثالیں دیتے ہیں، اس کا پتہ قول کیا تھا؟ وہ کہتا تھا بہت بڑا عقل مند ہوگا، دانشور ہوگا، لیکن حضور کی شریعت کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہا کرتا تھا مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بیویاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، وہ جو کسی کے ساتھ مرضی جو مرضی کر لے. یہ عقل مندوں والے جملے نہیں ہیں. اگر اپنے بچوں کو مثالیں اور عقل مندی کی باتیں بتانی ہے تو میرے محبوب کی سیرت پڑھیے اور اس کی باتیں بتائیں. سبحان اللہ. کہ ہمارے آئیڈیل یہ لوگ ہونے چاہیے. معذرت کے ساتھ ہم نے اپنی آئیڈیل جو پرسنالٹیز ہیں وہ کوئی اور قسم بنا لی ہیں. کوئی ہیرو بنا لیا، کوئی گانے والا بنا لیا، کوئی ناچنے والا بنا لیا، کہ جا کے جب اولاد پیدا ہوتی ہے، جب اولاد کو ہم بتاتے ہیں یہ ایسا شخص ہے، یہ ظاہری بات ہے وہ اسی کی طرف اٹریکٹ ہوگا، اسی کی طرف جائے گا، اسی کی گیٹ اپ کو اپناتا ہے. جب آپ بچوں کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت بچپن سے پڑھائیں گے نا تو بچہ 5 وقت کا نمازی بھی بنے گا اور یا رسول اللہ کہنے والا بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ہمیں چاہیے کیا کہ ہماری آنے والی نسل مصطفیٰ کے نعتیں پڑھنے والی ہو، حضور کی سنت اور حضور کی شریعت پہ عمل کرنے والی ہو. تو میں بات کرتا عرب میں
بیٹیوں کو تو اول دفنا دیا جاتا تھا، بچے اپنی ماؤں کو منڈیوں میں لے جا کر ان کی سودے بازی کیا کرتے تھے، یہ اتنی اشرفیاں لے آؤ، اتنے تم چاندی کے سکے یا سونے کے سکے لے آؤ، میری ماں کو لے جاؤ۔ یہ عورت کی عزت تھی مصطفیٰ کریم کے آنے سے پہلے۔ جب میرے کریم آقا آئے وہی ماں تھی، اسی ماں کے قدموں کے نیچے میرے کریم نے فرمایا تیری جنت ہے۔ کہاں ساتویں آسمان سے بھی اوپر وہ جنت الفردوس میرے محبوب نے اٹھا کے اپنی ماں کے نیچے رکھ دی، ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ وہ بیٹی جسے منحوس معاشرے میں تسلیم کیا جاتا تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ سنو، ہر شخص کی نسل آگے بڑھتی ہے اس کے بیٹے کی وجہ سے، اس کے بیٹے سے اس کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ فرمایا مجھ محمد کی نسل میری بیٹی فاطمہ سے آگے بڑھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹی کو عزت دی تو رحمت بنا دیا، برکت والی بنا دیا۔ اور حضور کی حدیث مبارک ہے، حضور فرمایا تیرے رزق میں کمی ہونے لگے نا، جب تو دیکھے میرا رزق کم ہونے لگا ہے، میرے کاروبار میں مشکلات آنی شروع ہو گئی ہیں، تنگی آنی شروع ہو گئی، بڑا سونا نسخہ دیا میرے کریم کا، انہیں فرمایا اپنی بہن کی گھر دعوت کر، خوشی سے اسے مل، اسے خوشی کے ساتھ پھر الوداع کر، اور میں اس کا تیرے گھر میں آنے ایسی برکت اور رحمت ہوگی، رب تیرے رزق میں برکت ڈال دے۔ یہ کس نے مقام دیا عورت کو؟ میرے کریم آقا نے۔ آج عورت کہتی ہے ہمیں حقوق نہیں ملتے، یہ حقوق کم ہے کہ میرے آقا نے تیرے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا، تجھے بیٹی کی شکل میں ہے تجھے رحمت بنا دیا، بیٹی کی شکل میں آئی تو نعمت بنا دیا، بہن کی شکل میں آئی رحمت بنا دیا، اور کیا چاہیے؟ لہٰذا یہ رب کی نعمتوں اور اس کے محبوب کے دیے ہوئے عہدوں کے خلاف ورزی سراسر۔ اس کی وجہ یہ ہے جب کریم آقا نے اسلام میں اور شریعت مصطفیٰ نے عورت کو اتنا مقام دیا ہے، اور یہاں معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، بیٹیوں کے حقوق کو سلب کر دیا جاتا ہے، یہ کہہ کے تیری شادی نہیں کی، احسان کیا ہے، تیری بیٹی نہیں تھی، کسی اور نے تیری بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹی کے حق کی باری ہے، ہم نے تیرا نکاح نہیں کیا، تجھے جہیز نہیں دیا۔ اس کے برعکس دیکھیں تو تم نے اپنے بیٹے کو بزنس کھڑا کر کے نہیں دیا، کیا ہے؟ ہم شریعت سے دور ہو گئے۔ یاد رکھیے جو بندہ اپنے اسلاف سے، اپنی تاریخ سے، اپنی شریعت سے جو بھی قوم دور ہوئی ہے، رب نے ان پر عذاب نازل کیا ہے، نبی کا حکم کو تار تار کیا، رب نے پتھر برسا دیے، پہاڑوں کو بستیوں کو الٹا کے رکھ دیا، کس وجہ سے؟ نبی کا حکم نہیں مانا، رب کا حکم نہیں مانا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، قرآن کی ادوانتا فیہم فرمایا محبوب آپ ان میں ہیں، میں تو اس وجہ سے نہیں عذاب دیتا، ورنہ پتہ نہیں ہماری بستیاں بھی کب ٹوٹ چکی ہوتی۔ اور یاد رکھیے کوئی شخص میں نے ایسا نہیں دیکھا آج تک معاشرے اس نے اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی بہن کا حق مارا ہو اور زمانے میں عزت پائی ہو یا ترقی کی ہو۔ ساری بات ہے جب کسی کا آپ حق سلب کریں گے نا، یہ مت خیال کیجئے کہ آپ کو بڑی عزت ملے گی، بڑا وقار ملے گا، نہیں۔ زمانہ بھی جوتیاں مارتا ہے تو حشر میں تو پھر لتر بولا ہو گئی۔ حقوق رب نے فرمایا میں حقوق اللہ معاف فرما دوں گا، حقوق اللہ معاف فرما دوں گا، لیکن فرمایا حقوق العباد نہیں معاف فرما۔ حضور کی حدیث حضور نے فرمایا شہید کا ہر گناہ، اس کا پہلا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے کے پہلے رب اس کا معاف فرما دیتا شہید کا، لیکن فرمایا قرض معاف نہیں رب فرماتا، اس کا قرض نہیں فرماتا۔ کیوں؟ وہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اتنے مرتبے کا شہید ہے کہ اس کا پہلا خون قطرہ زمین پر نہیں گرتا، رب اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، لیکن گناہ معاف فرمائے حقوق العباد نہیں معاف فرمائے۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے، ہم سمجھتے کچھ نہیں، کہ جب آگے جائیں گے نا قبر میں، حشر میں، پھر وہاں پہ پتہ چلے گا، جب ایک کے کئی دینے پڑیں گے، ایک روپے کے بدلے کئی نیکیاں دینی پڑیں گی، پھر وہاں پہ پتہ چلے گا۔ لہٰذا بہن اگر اس کی ایک بالشت بھی جگہ بنتی ہے اسے دیں، اگر ایک بالشت بھی جگہ بنتی ہے اسے دیں، ایک سینٹی میٹر بھی بنتی ہے اسے دیں، جتنا بھی اس کا حق بنتا ہے جائیداد میں اسے دیں، اسلام نے اتھارٹی دی۔
پاکستان کا قانون ہے، آئین ہے کہ عورتوں کے حقوق جو ہیں ان سے ملنے چاہیے، ہم سلب کر لیتے ہیں۔ یہ تو بہنوں کا بڑا پن ہے کہ وہ عدالت کا رخ نہیں کرتی، لیکن جب کرتی ہیں پھر کہتے ہیں دیکھیں اپنے بھائی کے خلاف، وہی معاشرہ کہہ رہا ہوتا ہے جی اسے بھائی کا خیال ہی نہیں ہے، سکا بھائی ہے، ایک ہی ماں کے پلے ہوئے ہیں، وہ بھائی تو اس کا وہاں پہ جانا دیکھ رہا ہے، تجھے شریعت مصطفیٰ کا نہیں پتا، تو بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے، تجھے تو چاہیے تو اس کے ساتھ کھڑا ہو، تو اس کے بھائی کو سمجھاؤ بھائی تو شریعت کے خلاف جا رہا ہے، مصطفیٰ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے، قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ نہیں، ہم کہتے ہیں لوگ بہن بڑی بدتمیز ہو گئی ہے، بھائی کے خلاف جا رہی ہے، تو بھائی نے بڑا حاصل کر لیا، بھائی نے بڑا اچھا کام کیا ہے، بھائی نے تو شریعت کا حکم کو تار تار کیا ہے۔ تو لہٰذا بات دور جا رہی ہے، جب شریعت کے احاطے میں دائرے میں آپ رہیں گے دنیا میں رب عزت اللہ حشر میں بھی عزت دے گا۔ تو فرمایا ان کی شرم گاہیں ان پہ بدن چپٹنے لگے، وہ اپنے اوپر پتے، اب یہاں پر علماء فرماتے وہ بیری کے پتے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے اپنے جسم پر لگانے شروع کر دی۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اب جب وہ یہ اپنے بدن کو سمیٹ رہے تھے، پتے لگا رہے تھے، چھپا رہے تھے، تب رب نے ان سے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ رب کی سنت ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا، آپ بھی دیکھیں جب ہمارا گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے اندر سے بھی گناہ کرنے کے بعد جناب واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ضمیر ہے نا، یہ ایسا کتا ہے، ضمیر جو ہے انسان، یہ ایسا کتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھونکتا ہے، لیکن بھونکتا ٹھیک ہے، یہ گناہ کرنے کے بعد بھونکتا ہے، یعنی کہ انسان کو بتاتا ہے یار نہیں تم نے یہ غلط کی۔ دیکھیے ظاہری بات ہے جب آپ گناہ کریں گے، کوئی غلط کام کریں گے نا، تو اندر سے ایک مرتبہ آواز ضرور آتی ہے نہیں یار تم نے غلط کیا، اب وہ ضمیر بول رہا ہوتا ہے، لیکن کہتے پہلے نہیں بولتا، بعد میں بولتا ہے۔ رب کی یہ سنت ہے، جب کوئی بندہ گناہ کرنے والا ہوتا ہے پہلے بھی اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے رب کہ نہ کر بندیا، یہ نہ کر، لیکن وہ پھر کر لیتا ہے، اس وقت اس پر شیطان حاوی ہوا ہوتا ہے، لیکن جب وہ گناہ کر لیتا ہے پھر شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر اس کا جو نفس ہے وہ اسے ملال اور اسے ذلیل کرتا ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ تو وہی رب نے یہاں پر ان سے کہا، فرمایا میں نے تجھے منع نہیں تھا کیا دونوں کو اس پیڑ کے قریب مت جانا، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پر جب رب نے ارشاد فرمایا تجھے میں نے کہا نہیں تھا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو جناب آدم علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ اس نے تمہاری قسم اٹھا لی، تیری ذات کی قسم اٹھائی تھی، ہمیں نہیں پتا چلا، تجھے تو یہ بتایا نہیں تھا اگر کوئی تیرے جو لوگ ہیں، تیری جو مخلوق ہے وہ تیرے نام کی جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتے۔ یہ اتنا بڑا کہنے کہ عاجزی کے ساتھ بننا، آپ کسی سفر میں جائیں، آپ کو چند رول نہ بتائے جائیں، اب وہ آپ ان رول کی خلاف ورزی کریں تو آپ رول بنانے والے سے یہ تو پوچھیں گے نا جناب آپ نے بتایا ہی نہیں، اب مجھے اس کام سے ڈسمس کر رہے ہیں، تو ملال آتا ہے، دل میں ایک ملال اٹھتا ہے یار اس نے بتایا بھی نہیں اور مجھے اس کام سے ہٹا دیا۔ تو جناب آدم نے وہاں پر یہی رب کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ تو نے یہ بھی بتایا ہی نہیں مجھے کہ تیری مخلوق تیرے نام کی جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتی۔ علماء فرماتے یہ سارے معاملے کا صرف ایک نتیجہ تھا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی شان بتائی جانی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، چونکہ امت کو ان کی امت بھی بنانی تھی، آگے اولادیں بھی آنی تھی، وہ ظاہری بات ہے دنیا میں آتے ظاہری پردہ انبیاء فرماتے پھر ہی آگے وہ معاملات سارے چلنے تھے، سارے جو آگے انبیاء نے آنا تھا یا فرشتوں پھر حضور کی امت نے آنا تھا، یہ ایک معاملہ ہونا تھا، کہہ دیں کہ وہ ایک بہانہ بنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کس دنیا میں تشریف لا، پھر فرمایا قال ربنا، اب علماء فرماتے ہیں کسی بھی مصیبت میں ہو یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو یہ آیت پڑھ، اس کی برکت سے رب آپ پر رحم فرما دے گا۔ انہوں نے کیا فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ارشاد فرمایا اب ان دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، ہم نے اپنا
آپ برا کیا، یعنی ہم نے اپنی ذات پر، ہم نے خود پر ظلم کیا ہے، یعنی کہ حد سے بڑھ گئے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نہ ہمیں بخشے، اگر تو نہ ہمیں بخشے، وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں سے ہوں۔ شیخ سعدی نے گلستان سعدی میں یہ بات نقل کی ہے، اور وہ لکھتے ہیں، اور بہت پیاری کتاب ہے، حکایات اندر لکھی ہیں اور سبق آموز حکایات۔ ان میں سے لکھتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، اور بار بار مسلسل کرتا رہتا ہے، پھر ایک مقام آتا ہے، رب کہتا ہے فرشتہ اپنی میں نے اسے معاف کرنا، پھر وہ بندہ روتا ہے، باری تعالیٰ ایک مرتبہ انسان زندگی میں سچی توبہ ضرور کرتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہو، رب کی ذات کا ڈر ہو، ایک مرتبہ زندگی میں ضرور ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں گر گڑاتا ہے۔ اب وہ اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے، رب فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں میں سے معاف کرنے لگا۔ پہلے کیا کہا؟ میں اسے معاف نہیں کروں گا، پھر کہا فرشتوں میں سے معاف کریں۔ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ ابھی تو کہہ رہا تھا میں نے اسے معاف نہیں کرنا۔ فرمایا فرشتوں اگر میں نہ اسے معاف کروں گا، میرے علاوہ اس کا کوئی خدا بھی تو نہیں نہ ہے، اس کا مالک بھی تو میرے علاوہ کوئی نہیں نہ ہے، میری بارگاہ میں ہی آئے گا، میرا دروازے ہی کھٹکھٹائے گا۔ فرمایا مجھے اس کا رونا بڑا پسند ہے، میں نے اسے معاف فرما دیا۔ بندہ کا رونا رب کو اتنا پسند ہے کہ رب اس بندے کے رونے کی وجہ سے اسے معاف۔ تو انہوں نے وہی کہا باری تعالیٰ ہم نے اپنے آپ پر برا کیا، اپنی ذات کے ساتھ برا کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا، ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فرمایا اترو تم میں سے، فرمایا اس زمین پر اتر جاؤ، اور اس زمین میں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرایا اور ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ فرمایا اسی میں، یعنی کہ فرمایا جب تم زمین میں اترو گے نا تو یہ جو تمہاری آگے اولاد ہے یہ ایک دوسرے کی دشمن ہوگی۔ ان کے بیٹے جو تھے، ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، پھر وہ ان سے آگے اولادیں چلی، پھر وہ معاملات ہوتے رہے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں معاشرے میں لڑائیاں انسانوں کی آپس میں لگی رہتی ہیں۔ اب آگے رمضان شریف آ رہا ہے، ایک کام کسی بھی بھائی نے نہیں کرنا، ایک کام، خاص کر جو کاروباری شخصیات ہیں انہوں نے کہ غصہ نہیں کرنا اس رمضان کی۔ وجہ کیا ہے؟ غصہ کہہ لیں کہ برائیوں اور گناہوں کی ماں ہے۔ ایک غصہ آئے گا تو انسان بہت کچھ بول دیتا ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، یہاں پر ہمارے بازار میں ایک شخص ہے، اس نے روزہ رکھا، اب اسے روزہ بڑھا لگا اس دن، کیونکہ وہ سارا دن کچھ نہ کچھ چرتا رہتا تھا رمضان۔ روزہ اس دن کا سخت تھا، روزہ رکھ بیٹھا، اب افطاری کر کے کہنے لگا لے بھیا منہ تو ہی ہن روزے نو ترسے گا۔ یہ اس نے غصے میں کہا کیونکہ اسے اس سے روزہ لگا تھا۔ اب بتائیے مجھے یہ بات کتنی شدید قسم کی ہے کہ رب کے حکم کو اور اسلام کے بنیادی جز کو وہ یہ بات کر رہا ہے، اس کا ایمان کہاں گیا، اس کا وہ پڑا ہوا کلمہ کدھر گیا، اس بات کا آپ اندازہ کریں۔ یاد رکھیے غصے میں انسان کچھ بھی بول جاتا ہے، غصے میں انسان کفر تک بک جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تو بعد میں ہم کلمہ بھی نہیں پڑھتے، تجدید ایمان بھی نہیں کرتے، اور اسی حالت میں ہم مر جاتے ہیں۔ غصے کی حالت میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ غصہ ہے تو وضو کر، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور جتنا ورد کر سکو تعوذ کا کرو۔ میں غصہ فرمایا شیطان کی طرف سے۔ تو میں بات عرض کر رہا، فرمایا انہیں فرمایا کہ زمین میں اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کی، تمہاری اولاد جو تھی وہ دشمن ہوگی۔ فرمایا تمہیں زمین میں ایک مدت تک ٹھہرنا ہے، کیونکہ جناب جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی، فرمایا باری تعالیٰ میں جنت میں آ سکتا ہوں دوبارہ؟ فرمایا ہاں آئے گا تو، لیکن فرمایا تو میری نافرمانی اگر نہیں نہ کرے گا میں تجھے جنت میں دوبارہ بلاؤں گا، لیکن فرمایا اب تمہیں رہنا دنیا میں ہی ہے۔ تو فرماتے علماء فرماتے اس سے مراد تھا کہ جب آپ ظاہری دنیا میں پردہ فرما لیں گے پھر رب آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا تمہیں اس دنیا میں ٹھہرنا ہے، اور کچھ دیر تک ٹھہرو گے، اور تمہیں کھانے کے لیے ایک مدت ہوگی، وہاں تک تمہیں کھانا بھی دیا جائے گا۔ اس سے مراد یہ تھا کہ تم دنیا میں رہو گے، خود ہی اگاؤ گے، جب تک انسان زندہ اس نے کھانا تو ہے،
اس کی نصیب میں جو رب نے لکھا وہ اسے ملنا ہے، تو فرمایا وہ تمہیں ملے گا، وہ تم نے کھانا ہے۔ اب آگے ارشاد فرمایا قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اس میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ اب اس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ جو میں نے پہلے عرض کیا، فرمایا تمہیں میں جنت ضرور عطا کروں لیکن اس جہاں میں جیتے جی دوبارہ جنت میں نہیں بلا سکتا، فرمایا تم دنیا میں ہی رہو گے، یہاں خود کھانے پکانے کا اہتمام کرو گے، اور جب تک تمہیں زندہ ہو میں تمہیں رزق دیتا رہوں گا۔ یہ رب کا اس آیت میں واضح اعلان ہے کہ جتنی دیر تک فرمایا تم رہو گے رزق تمہیں میں دیتا رہوں گا۔ اور یہ رب، ہم تھوڑا سا حالات تنگ ہو جائے نا، ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں رب ہم سے کس چیز کا بدلہ ہے، یہ جملہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ رب پتہ نہیں سارے کو کہڑی زیادہ بدلہ ہے۔ تیرا سوچ تو رب کے بدلے کا سامنا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی انسان رب کے بدلے کا سامنا کر سکتا ہے؟ وہ تو تھوڑا سا حکم دے، تھوڑا سا اپنے نافرمانوں کے خلاف تھوڑا سا حکم صادر کرے، تھوڑا سا اہم ہی، وہ تو بستیاں الٹا کے رکھ دیتا ہے، وہ تو تباہ کر دیتا ہے، قوموں پر پتھر برسا دیتا ہے۔ وہ چاہے تو ابابیل کے پتھر سے ہاتھی کو مروا دیتا ہے۔ ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اس کے قریب چیونٹی کو نہیں آنے دیتا۔ کیوں آنے دیا جاتا؟ اگر وہ اس کی سونڈ میں چلی جائے اور اسے کاٹ لے نا اس کی سونڈ میں چیونٹی، پورا ہاتھی مر جاتا ہے۔ یہ اس نے ایک معاشرے کو ایک سبق دیا ہے کہ میں بڑی بڑی چیزیں ہوں تو میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تباہ کر دیتا ہوں۔ اتنی سی ہوتی ہے بابی، اس کے منہ میں اتنا سا پتھر تھا، اور جس کے بعد سورۃ الفیل نازل ہوئی تو رب نے تو فرمایا میں تو ابابیل سے پورا پتھر تباہ کروا، پورا ہاتھی تباہ کروا دیتا ہوں۔ تم کسی گمان میں ہو کہ ہم بڑے سردار ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، طاقت اس دنیا تک رہ جائے گی، اور بڑے بڑے طاقتور ایسے بھی ہیں کہ دنیا میں رب نے اسے سبق بنا دیا آنے والے لوگوں کے لیے، اور یہ سبق دیا کہ مات اس غرور میں رہنا کہ تم بڑے لوگ ہو، بڑی تمہارے پاس سیکیورٹی ہے، بڑے تم حساب سے چلتے ہو۔ موت کا جب وقت آنا ہے تو سیکیورٹی گارڈز میں بھی آ جاتی ہے، تمہارے گن مین ساتھ ہوں تو موت وہاں بھی آ جاتی ہے۔ فائدہ تو تب ہے نا، تب ساتھ رکھو اگر موت نے نہیں آنا، جو وقت تم کر رہے موت نے آ جانا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا تم اسی دنیا میں رہو گے، یہیں پہ مرو گے، فرمایا اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ سبق دے دیا کہ دنیا میں تجھے موت ضرور آنی ہے، اور یہ ظاہری سبق تھا کہ کہیں غافل نہ ہو جانا پھر میری کاموں سے، اور یہ مت سوچنا اب دنیا میں گیا ہمیں کیا ہوگا، میں دنیا میں موت آئے گی، پھر فرمایا تمہیں اسی جگہ سے زندہ کروں گا، اسی جگہ سے اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے صحیح معنوں میں اللہ ہمیں اپنی ذات کی خشیت اور ڈر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔